الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 177 تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی سورہ النساء الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم اللہ کا نام لے کے سورہ المائدہ شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 پڑھیں گے۔ سورہ المائدہ کا مختصر سا تعارف ہم سمجھ لیں کہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد، لیکن کچھ آیات اس کی بتایا جاتا ہے کچھ حصہ مکے میں بھی نازل ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن کیونکہ نزول جو ہے اس کا اصل میں ہجرت کے بعد ہوا ہے، مدینہ میں ہی ہوا ہے، تو اس لیے اگر کچھ آیات بعد بھی نازل ہو جائیں تو اس کو بہرحال اس لحاظ سے اس کو مکی نہیں کہا جائے گا۔ جو نزول ہجرت کے بعد شروع ہوا، مدینہ میں سٹارٹ ہوئی، تو اس کو ظاہر ہے کہ مدنی ہی کہا جائے گا۔ اور اس کو تقریباً قرآن کی آخری صورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی صورت کے اندر وہ آیت بھی ہے جس میں آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم والا، جو معاملہ ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا، تو اس یعنی کہ بالکل آخر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کرنے کا جب اعلان کر دیا تو وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے، تو اس وجہ سے اس کو آخری صورت بھی کہا جاتا ہے کہ شاید یہ نزول کے لحاظ سے قرآن پاک کی آخری صورت ہے۔ اس کے اندر زیادہ تر یا الذین آمنوا سے بہت ساری آیات اس کے اندر آئی ہیں۔ قرآن پاک میں ٹوٹل تقریباً 88 مرتبہ یا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست مومنین کو مخاطب کیا ہے، تو ان 88 میں سے 16 دفعہ صرف اسی صورت کے اندر آیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی 10 مرتبہ آیا، لیکن سورہ بقرہ اتنی لمبی صورت ہے، لیکن اس کے اندر 10 مرتبہ یا الذین آمنوا آیا، اور اس کے اندر 16 مرتبہ آیا۔ سب سے زیادہ یعنی کہ مسلمانوں کو جو براہ راست خطاب ہوا ہے وہ اس صورت کے اندر ہوا ہے۔ اس صورت کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کو خاص طور پہ یہ صورت لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس کے اندر بہت سے حلال و حرام کے احکامات ہیں، جو دنیاوی معاملات ہیں، کس طریقے سے حلال ہم نے کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، کیا کیا معاملات کرنے ہیں، وہ کافی زیادہ اس صورت کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو مردوں کے لیے خاص طور پہ اس صورت کو بڑا اہم بتایا جاتا ہے کہ مردوں کو یہ پوری صورت جو ہے ترجمے کے ساتھ اس کا مفہوم آنا چاہیے کہ کیا کیا اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ بہرحال اس کو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ تفاصیر تو بہت بہت ہوتی ہیں، تو بہرحال جہاں بھی نازل ہوئی، کہاں پہ مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، اس سے ہمیں اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں اصل فرق اس چیز سے پڑتا ہے جو اللہ نے احکام دیے ہیں، ان احکامات پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ پورے قرآن میں ہم نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں کیا دے رکھے ہیں، ڈو اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، ان کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، پہلی آیت یہ کہ الذین آمنو سے شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ہم سب سے۔ حکم دیا اوفوا بالعقود، اپنے عقود کو پورا کرو۔ یعنی کہ پہلا حکم کتنا اہم اور جامع حکم ہے۔ عقد یعنی کہ کہا جاتا ہے عقدہ گرہ کو کہتے ہیں، اور عقد سے مراد کوئی بھی جو آپ نے چیز باندھ لی، جو گرہ باندھ لی، قسم کی چیز پکی کر لی، جو آپ نے ڈیل ڈن کر لی، قسم کی کوئی طے کر لیا معاملہ، اوفو اس کو آپ نے پورا کرنا ہے بہر صورت۔ اب یہ ایک جامع چیز ہے کہ اگر اس کے اوپر یہ صحیح پختگی سے عمل ہو جائے تو سب معاملات، اکثر معاملات جو دنیا کے ہمارے سیدھے ہو جائیں، کیونکہ بہت سارے معاملات اس طریقے سے ہیں پوری دنیا کے چلنے والے کہ جو کہ کسی نہ کسی ڈیل کے اوپر مشتمل ہے، کسی نہ کسی معاہدے کے تحت ہوتے ہیں۔ اس لیے نکاح کا معاملہ دیکھیں، وہ بھی ایک ڈیل ہوتی ہے، قسم کا ایک معاملہ طے ہوتا ہے۔ نکاح میں مرد و عورت جو ہے آپس میں ایک ڈیل طے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہنے کا زندگی بھر ایک معاہدہ کرتے ہیں، اس میں کوئی حقوق ہوتے ہیں، کوئی فرائض ہوتے ہیں، ان کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی معاملات دیکھیں، کوئی اگر سربراہ ہے اس کے اوپر کوئی حقوق و فرائض ہوتے ہیں، اس کا بھی کچھ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ڈیل ہوتی ہے، تم نے یہ ذمہ داری ہے تمہیں ہے۔ کوئی جگہ کہیں نوکری کی جاتی ہے، کوئی حلف لیا جاتا ہے، کوئی بھی جو کام کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی حقوق و فرائض متعین کی جاتی ہے کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے ان کو اس طریقے سے کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، یہ تمہارے حقوق ہے، یہ تمہارے اختیارات ہیں، ان کو تم نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں نہ کسی ایک معاہدے کے اندر ڈن ہوتی ہے، ہر چیز ایک عقد کے اندر ہوتی ہے، ایک بات طے کی جاتی ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کا کہہ رہا ہے کہ جو بھی تمہارے حقوق ہیں اس کو تم پورا کرو۔ اب ہر انسان اپنے کیے ہوئے وعدے کو، ڈیل کو پورا کرے، اپنے وعدے کے مطابق اس پہ عمل درآمد کرے، تو ہم خود دیکھ لیں گے کتنے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہوتے چلیں گے۔ ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کے ایمانداری کے ساتھ اس کو طے کرنا شروع کر دے، پورا کرنا شروع کر دے، وہ وفا کرنا شروع کر دے اس کو، تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 90% معاملات جو ہیں ہمارے کم از کم سیدھے ہو جائیں گے، بلکہ 100% بھی ہو جائیں گے۔ احتیاطاً ہے کہ شاید کوئی اس کے علاوہ کوئی بات رہ جائے، ورنہ تو اس پہ اگر پورے طریقے سے عمل درآمد ہو جائے تو تقریباً سارے ہی معاملات جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں، دنیاوی جتنے بھی ہمارے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام،
تمہارے لیے چوپائے جو ہیں چرنے والے جانور وہ حلال کر دیے گئے، الا ما یتلا علیکم، مگر جو تمہیں پڑھ کے سنا دیے جائیں گے، بتا دیا جائے گا کون کون سے جس میں ایکسیپشنز ہیں وہ نکال دی جائیں گی، ورنہ عمومی حکم یہ ہے کہ جو چرنے والے گھاس چرنے والے جانور ہیں وہ عام طور پر تم پر حلال ہیں۔ زیادہ تر ہم دیکھیں وہی جو گائے بکری اور یہ اونٹ وونٹ جتنے بھی ہم عام طور پہ چپائی کھاتے ہیں یہ سب اسی کے نام میں آ جاتے ہیں، بہیمۃ الانعام، جو کہ گھاس چرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ جو بتا دیے جائیں گے اس کے علاوہ تمہارے پر یہ حلال ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم۔ ہاں صرف ایک ایکسیپشن یہ ہے یہاں پہ بتائی گئی کہ جب تم احرام کی حالت میں ممنوع کنڈیشن کے اندر ہو اس وقت تم نے شکار نہیں کرنا، ورنہ شکار بھی حلال ہے، لیکن جو ممنوع کنڈیشن کو کہا جاتا ہے احرام کی حالت میں اس وقت تم نے یہ نہیں کرنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس طرح حکم دیتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی منشا جو ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہتر نظر آ رہا ہوتا ہے معاملہ، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے، ہمارا کام اس حکم کو ماننا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ خاطب ہوا یا ایھا الذین آمنوا سے، فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، کہ تم بے حرمتی مت کرو، ان چیز کو حلال مت سمجھو، یعنی کہ حرمت والی جو چیزیں کہ اللہ نے ممنوع کر رکھا ہے ان کو تم اپنے حلال مت سمجھ لو، ان کے لیے اس حرام کو توڑ مت دو، کہ جو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے آگے آئے گا کن کی چیزوں اللہ کی نشانی کہا گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شعائر اللہ ولا شہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ ممنوع کرا رہا ہے کہ حرمت والے مہینے بھی بتایا جاتا ہے، جو کہ معلوم ہے اس میں حج کا مہینہ آ جاتا ہے اور دوسرا رجب کا بھی داخل کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی مختلف 4 مہینے بتائے جاتے ہیں حرمت والے، کہ ان کو ممنوع رکھا گیا، ان کے اندر لڑائی جھگڑا تم نے کوئی نہیں کرنا، امن کے ساتھ ان مہینوں کو گزارنا ہے، اللہ کے حکم تھا، حکم ہے اس کے معاملے میں۔ اس میں کہ وللہدی وللقلائد، نہ ہدی کے جانور جو قربانی کے لیے جانور ہیں، وللقلائد، نہ قلائدہ والے جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے، جن کو ایک تو ہدی کے جانور وہ جو قربانی کے لیے جا رہے ہیں ان کو یعنی کہ تم نے نہیں مارنا، وہ حرم ہو جاتے ہیں، ممنوع ہو جاتے ہیں، ان کو تم نے شکار نہیں کرنا، ان کو تم نے ذبح نہیں کرنا، کھانا نہیں ہے، جو کہ جا رہے ہیں وہاں پہ ہدی کے جانور جو کہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ان کو کچھ نہیں کرنا۔ وللقلائد، قلائدہ والے بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جو کبھی جا نہیں رہے لیکن ان کو مختص کر دیا گیا کہ ان کو نشانی ڈالی کہ انہوں نے بھی وہیں جانا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر حرمت کے حکم میں آگے، ان کو بھی تم نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی جو کہ بیت الحرام کے لوگ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی تکلیف والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ان سے کوئی یعنی کہ بوجھ نہیں اٹھوانا، کوئی ان سے مدد مزدوری نہیں کروانی، ان کے عزت احترام والا معاملہ کرنا ہے جو کہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش میں وہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ تم نے عزت والا احترام والا معاملہ کرنا ہے، کوئی وزن انہوں نے اٹھا رکھا ہے تم نے ان کے ساتھ مل کر ان کا وزن اٹھا لو، یعنی ان کے ہر طریقے سے ان کا احترام کرو گے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول لو، حلال ہو جاؤ، یعنی کہ جو ممنوع کنڈیشن سے اس سے نکل جاؤ، پھر تم شکار کرو بے شک۔ اب یہ جو خاطر چھوٹا سا جملہ ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ تو تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کر لو، اس میں بظاہر ایک لگتا ہے جیسے کہ حکم ہے کہ جب تم حلال احرام کھول دو تو پھر شکار کرو، لیکن یہاں پہ بیسیکلی حکم آرڈر نہیں ہے، ایک اجازت کسی کنڈیشن میں ہے کہ تم پھر اجازت ہو جاتی ہے تمہیں جب احرام کھل جائے پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک اور طلب چیز ہوتی ہے، کہاں پہ حکم جو ہے اجازت کے معاملے میں آ رہا ہے، کہاں حکم جو ہے بالکل آرڈر کے معاملے میں آ رہا ہے کہ تم نے اس کام کو کرنا ہے۔ ایک ہے کر لینا ہے، وہ ایک اجازت ہوتی ہے کہ ممنوع تھا اس سے اب نکل گئے، ایک ہے جو کام کو کرنا لازمی ہے۔ تو یہ آیت کے سباق کو سباق دیکھ کے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کس ٹائپ کا حکم آ رہا ہے، یہ فرضیت کا حکم آ رہا ہے کہ لازمی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ جب حرام کھول دیا تو ہر حال میں شکار کرنا ہی ہے، یہ حکم نہیں ہے، ایک اجازت ہے، جو ممنوع تھا شکار نہیں کرنا وہ حلال حرام کھول دیا ہے، اب تم چاہو شکار کر سکتے ہو، لیکن اس میں کہ نہ بھی کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لازمی جب شکار لازمی کرو گے تو اس آیت پہ عمل ہوگا، اس طرح نہیں ہے، ایک اجازت ہے۔ پھر میں کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کرے، اس چیز کے نہ اکسائے کہ تم جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا شروع کر دو۔ اب یہاں پہ یعنی کہ ایک واقعہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے حج نہیں کرنے جانے دیا گیا تھا، ایک دفعہ روک دیا گیا تھا، مسجد حرام سے پابندی لگا دی گئی تھی، اب یہ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے تو اس دشمنی کے بیس پر تم کسی کی زیادتی کرنا اتارو کہ تم نے یہ ہمارے ساتھ کیا تھا آئے ہم تم سے بدلہ لیں گے، یہ یعنی کہ ایٹیچیوڈ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کسی نے ہمارے ساتھ کسی وقت کو زیادتی کی ہے، اب تمہیں کوئی اور موقع مل کے لو جب موقع ہم اس زیادتی کا ہم بدلہ لیں، ہم زیادتی کے بدلے زیادتی کر دیں، نہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ درگزر
ادھر سے کام لو، اللہ تعالیٰ کا سپرد کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہترین اجر دے گا، تم خود اپنا بدلہ لینے نہ اتر جاؤ، جو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا جو کہ ہم خود لیں گے۔ تو یہاں ایک سبق نظر آتا ہے کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم بس موقع کی تلاش میں رہے، بس فوراً سے بدلہ لے لیں، یہ ہماری روش نہیں ہونی چاہیے۔ درگزر والا معاملہ، اللہ کے اوپر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ اگر میں کہ تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کا ہم ایک ساتھ تعاون کرو، ولا تعاون علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور دشمنی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یعنی کہ جو کسی کو فائدہ ہو رہا ہے جہاں پہ، وہاں تم کسی کی ہیلپ کرو، ٹھیک ہے مل کے فائدہ کرا دو، لیکن کہاں کسی کا نقصان کرنا ہے، کسی کو دشمنی نبھانی ہے، وہاں ایک دوسرے کا تعاون کرو، نہ مت کرو پیچھے ہٹو کہ میں نے اس معاملے میں شامل نہیں ہونا، کسی کا نقصان میں تم شامل نہ ہو، ہاں فائدے کے اندر جو ہے وہ شامل ہو، ایک دوسرے کی سپورٹ کرو۔ پھر میں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری پکڑ کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واتقوا اللہ کے الفاظ بے شمار جگہ استعمال کیے ہیں، یہ بڑی سی اہم چیز ہے۔ تقوی انسان کے دل کے اندر ہم اس کا ایک مفہوم سمجھیں کہ ایک دن کو ڈرتے رہنا، کانپتے رہنا نہیں، ہم مفہوم یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہ کہتا ہے نا کہ کیمرے کی آنکھ تو میں دیکھ رہی ہے، تو میں احساس ہو کہ میں جو کچھ چیز کام کر رہا ہوں میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو انسان بڑا محتاط رہتا ہے، کوئی ایسی حرکت نہ کروں جو میری ریکارڈنگ میں آ جائے اور میں پکڑا جاؤں، میری کوئی پوچھ ہو جائے۔ بس اس طریقے سے واتقوا اللہ بھی قسم کی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں واچ کر رہا ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ویڈیو بن رہی ہے، اللہ کے سامنے ہم نے جواب دے ہونا ہے۔ اور آتا ہے نا کہ مثقال ذرۃ خیر اور مثقال ذرۃ شر، یعنی کہ ذرہ برابر بھی کسی نے برائی کی اس کو دیکھے گا، ذرہ برابر کسی نے کی اس کو دیکھے گا۔ کیسے دیکھے گا کہ ایک قسم کی ویڈیو فلم ہمارے سامنے چل پڑے گی، ہر چیز ہمیں دکھا دی جائے گی کہ تم نے یہ کیا ہے، اور اس کا پھر ظاہر میں جواب دے ہونا پڑے گا، خالی ایسے نہیں کہ کوئی ویڈیو دیکھ لی تو بس چلے گئے، نہیں، اس کا باقاعدہ جواب دہ ہوئی ہوگی، پوچھ ہوگی اس کی۔ اس احساس کا نام سمجھ لیں کہ تقویٰ ہے کہ یہ ہمارے دل میں زندہ رہے ہر وقت واتقوا اللہ، تو ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جو ہمارے لیے کل کو پکڑ کا باعث بنے۔ لیکن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے عقاب میں، پیچھا کرنے میں، اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، تمہیں بچ کے نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر مزید آگے اللہ نے بتایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کر دی کتنا بھئی، ممنوع کر دی کہ تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو کچھ اللہ کے سوا جو ہے کسی کے حلال کر دیا جائے، کسی کا ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لے دیا جائے، وہ سب چیزیں تمہارے پر حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اب یہاں پہ مزید چار قسمیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، والموقوذۃ، اور چوٹ لگ کر مر جائے، والمتردیۃ، اور جو گر کر مر جائے، والنطیحۃ، اور جو کسی کے سینگ لگنے سے مر جائے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جو جانور کسی کو کوئی اور درندہ کسی کو پھاڑ ڈالے، کسی کو زخمی کر دے، الا ما ذکیتم، ہاں مگر جو کہ تم ذبح کر لو، اس چیز کی اجازت ہے کہ جانور کسی نے کوئی پھاڑا، کسی کو حملہ کیا ہے لیکن وہ اس کو بھاگ گیا، تم نے اس کو مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا، وہ تم پہ حلال ہے، ورنہ پھر وہ بھی حرام مردار میں چلا جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو کسی تھان کے اوپر جو ہے وہ ذبح کیا جائے، کسی بزرگ کے کسی آستانے کے اوپر جا کے ذبح کر دیا۔ وان تستقسموا بالازلام، یہ کہ 500 کے ذریعے تم قسمت معلوم کرو، ایک دوسرے کے جناب ٹاس کر کے عجیب و غریب طریقے سے جو ہے اور آپس میں تقسیم کر لو، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممنوع کر رکھی ہیں۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے عظیم ناپاک قسم کے کام ہیں، ان سے تم نے بچنا ہے، یہ چیز نہیں کرنی تم نے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرف یہ چیز ہے کہ اللہ نے مردار کر کے حرام کہہ دیا، پہلے بتا دیا کہ میتۃ حرام ہے، اس کے باوجود پھر چار قسم مزید کر گئی ہیں، منخنقۃ، موقوذۃ، متردیۃ، نطیحۃ۔ اب یہ چاروں الفاظ جو ہیں بالکل انٹیک الفاظ ہیں، قرآن میں اور کہیں بھی اس طریقے سے استعمال نہیں ہوئے، بالکل صرف اسی آیت کے اندر ہیں۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ مردار جب کہہ دیا کہ مردار حرام ہے، اب مردار کسی طریقے کا بھی جو ظاہر ذبح نہیں کیا گیا، وہ جس طریقے سے بھی مر جائے وہ مردار میں چلا جائے گا، تو اس کے باوجود یہ چار الگ الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے سینگ لگ کے مر گیا یا گر کے مر گیا، گلا گھٹ کے مر گیا، تو اینڈ تو مرا ہی ہے نا، مردار ہی ہوا ہے، مردار لڑنے پہلے کا یہ حرامتی بھی چار کیٹیگری الگ سے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ قرآن کا عام طور پہ اسلوب یہ ہے کہ جامع بات کرتا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں جو اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کہنے کے باوجود پھر چار یہ قسمیں الگ بتائی ہیں کہ حالانکہ اینڈ وہ بھی مردار ہی ہو رہا ہے، کسی کو مارنے سے مر جائے، گر کے مر جائے، چوٹ لگ کے، سینگ لگ کے، گلا گھٹ کے، جیسے ہی مر جائے، ہو تو آخر مردار ہی گیا، جب ذبح نہیں کیا تو وہ پہلے ہی مردار کہہ دینا کافی تھا۔ لیکن واللہ عالم اس کی کیا حکمت ہے، اس فی الحال میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے چار الفاظ ایسے وہ انٹیک استعمال کیے ہیں، واللہ عالم ان کی حقیقت معنی کیا تھے، لیکن بہرحال مترجمین نے اس کا یہ کیا ہے کہ چوٹ لگ گیا میرے منخنے کا، تو اب اس کا گلا گھٹ کے مر جانا کیسے ہوا ترجمہ، واللہ عالم، انٹیک لفظ ہے، کوئی اس کی ہم ڈیٹیل ایسے نہیں بیان کر سکتے، لیکن بہر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اس کا فہم عطا فرمائے۔ لیکن بہر شارٹ یہ بات ہے کہ مردار جو ہے وہ حرام ہے، وہ کسی طریقے سے بھی مردار ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری چیزیں بھی اللہ نے بتائی کہ جانور پھاڑ کھایا یا کسی کے تھان پہ جا کے ذبح کر دیا، یا آپس میں تم نے کوئی 500 کے ذریعے اس کو تقسیم کر لیا، ان سب چیزوں کو اللہ نے منع کیا، جوا قسم کی آ جاتی ہیں اس کے اندر چیزیں۔
اب فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے، تمہارے قانون سے مایوس ہو گئے، یعنی کہ بے بس ہو گئے کے سامنے کہ اللہ نے جو چیزیں بتا دی ہے یہ تو ایسی اٹل ہے، اس کا وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ فلا تخشوہم وخشونی، تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی کہ جو کام میں نے دے دیے ہیں اس کی پابندی کرو، تمہارے کے خلاف تمہیں وہ ڈرائیں گے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے اس کے اوپر پابندی کرو، اس کی خلاف ورزی سے ڈرو، یہ نہ کہ تم اللہ کی خلاف ورزی کر بیٹھو تو اللہ سے تمہارا ڈر نکل جائے، نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے کہ اللہ کی خلاف ورزی نہ کہیں ہو جائے، کفار سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے وہ بات پہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دن مکمل کر دیا گیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، دین بھی میں نے مکمل کر دیا، نعمت بھی تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو تمہارے لیے بطور دین، بطور قانون جو ہے وہ پسند فرما لیا میں نے، یہی تم اب چلو گے ساری عمر اسی کے اوپر ساری زندگی۔ فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم، ہاں جو شاید بھوک میں کہیں ناچار ہو جائے، یعنی کہ حرام کے جو پوری اللہ نے بتائی ہے اسی کے اوپر نے پابندی کرنی ہے ہر حال میں، ہاں لیکن کوئی بھوک سے ناچار ہو جائے، دنیا کی موت کا کوئی مسئلہ ہو جائے، گناہ کی طرف جانے والا نہ ہو، مائل ہونے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی حرام چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ ایک ایکسیپشن دے دیتا ہے کہ ایسی کنڈیشن آ گئی جہاں کو بچنے کا چارہ کوئی اور نہیں رہ گیا، زندگی موت کا مسئلہ بن گیا، انسان مجبور ہو کے رہ گیا، ایسی کنڈیشن آ گئی، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون کتنا مجبور ہے، انسان اپنے آپ کو خود بخود سے نہ مجبور بنا لے، وہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، تو جو بالکل ناچاری کی حالت میں آ جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایک وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتا ہے، اس کو گنجائش دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، نہیں پکڑ کرے گا، لیکن جو جان بوجھ کے پڑے گا اور جان بوجھ کے بہانہ بازی کرے گا تو وہ اللہ سے بچ نہیں سکتا، وہ تقوی کے اوپر آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز واچ کر رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، انسان بچ کے نہیں جا سکتا، وہ شدید العقاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔